وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں توحید کے خاطر شرک تم کو کوئی کرانے لگے تو تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائے اور جلا کر کے آگ میں راکھ بنا دیا جائے، سب کچھ برداشت کر لینا لیکن شرک نہیں کرنا۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار بوڑھے ماں باپ سٹیا گئے، اگر تمہیں ڈانٹتے ہیں، مرا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں تو ان کو اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکی نہیں دینا، وقل لہما قولا کریما، کوئی اچھی بات نرمی سے بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دعا کرو کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لا تعقن والدیک، چوتھی نصیحت یہی تھی نا، ولا تعقن والدیک، خبردار اے معاذ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ رجل خرج الی المسجد، وہ مرد مومن جو اذان سنتے ہی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب یہ وعدہ ہے جان کی حفاظت کریں گے، مال کی حفاظت کریں گے، عزت کی کریں گے، اولاد کی کریں گے، مال کی کریں گے، تمہارے دین کی حفاظت ہم کریں گے، تمہاری مسجدوں کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اذان سنتے ہی کہاں پہنچو؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ فقد بریت منہ الذمہ، جب آدمی نماز چھوڑ دیا تو اللہ نے اپنا ایگریمنٹ ختم کر دیا۔ اب جا، اب میں نے تیرے جان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ دین کی، نہ تیری مسجد کی، نہ تیرے مدرسے کی، اب میں کسی چیز کی گارنٹی تجھے نہیں دے، سب ہم نے ختم کر دیا۔ کیوں؟ تم مہا بے ایمان ہے، اذان سننے کے باوجود بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأشر كلمات، يا معاذ لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت إلى آخر الحدیث۔ محترم حضرات اور بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں جس سے ہمیں اور آپ سب کو اپنے گھر میں آج بیٹھنے اور کچھ کہنے سننے، دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قسم کی محفلیں، مجلسیں جو ہوتی ہیں ان کی جو فضیلت اللہ نے اپنی کتاب میں یا اللہ کے رسول نے اپنی احادیث بیان کی ہیں،
دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ ہم نے حضرت معاذ بن جبل، ایک صحابی، بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کے بڑے محبوب، بڑے پسندیدہ چہیتے صحابی ہیں، علماء صحابہ میں سے تھے، بلکہ سب سے بڑے عالم ان کو شمار کیا جاتا تھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام ایک دن ممبر پر کھڑے آپ چند صحابہ کرام کی کچھ خصوصیت بیان کر رہے تھے۔ ارحم بامتی، ابو بکر میری امت کے پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، عمر کی خوبی، فلاں کی خوبی، فلاں کی خوبی۔ جب معاذ بن جبل کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وعالمہم معاذ بن جبل، لیکن میرے صحابہ میں سب سے بڑے عالم جن کو اللہ نے بنایا وہ معاذ بن جبل ہیں۔ وعالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کا علم رکھنے والے سب سے بڑے عالم اللہ نے معاذ کو بنایا ہے، سب سے بڑا عالم معاذ کو بنایا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے علماء پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا ایک میدان میں، اور میدان میں اکٹھا کرنے کے بعد جب سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے ایک تخت لایا جائے گا، ایک تاج لایا جائے گا اور سب نور کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاذ بن جبل کہاں ہے؟ معاذ بن جبل کھڑے ہوں گے کہ اللہ نے پکارا، اللہ بلائیں گے اور بلا کر کے اس تخت پر بیٹھا کر کے تاج پوشی کی جائے گی، اور اللہ لقب دے گے کہ معاذ استاد العلماء، آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کے صبح تک جتنے پیدا ہوئے تھے علماء سب کے استاد معاذ بن جبل ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں آیا اور میں نے کہا، بیٹھا تھا تو اوصانی خلیلی بعشر کلمات، ہمارے خلیل نے ہم کو 10 باتوں کی وصیت کیا۔ پہلے 2 باتیں سمجھ لیں، ایک تو خلیل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ مسلمان یا ہمارا ساتھی، نہیں، خلیل قرار دیا۔ عام دوستی جس سے آپ محبت کریں، آپ کا دوست ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے، دوست۔ ایک ہوتا ہے خلیل، خلیل کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کی محبت آپ کے رگوں میں اور خون میں پیوست ہو جائے۔ اردو زبان میں دانت کے اندر کوئی چیز پڑ جائے تو لکڑی رکھتے ہیں، اس کو خلال کہا جاتا ہے، یعنی 2 چیزوں کے درمیان کوئی چیز گھس جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ خلال۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا لن فجاسوا خلال الدیار، جب دشمن آئے تو مسلمانوں کے محلوں میں گھس گئے، گلیوں میں گھس گئے، فجاسوا خلال الدیار۔ 2 چیزوں کے درمیان جس چیز کو گھسا دی جائے یا گھس جائے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے خلال، اسی سے خلیل، یعنی ایسا انسان جس کی محبت ہمارے دل کیا روئے روئے اور خون کے قطرے قطرے میں جس کی محبت پیوست ہو چکی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے نبیوں میں ابراہیم کو خلیل بنایا، تو یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کتنی محبت تھی۔ معاذ بن جبل نہیں کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی نے فرمایا، نہیں، اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے ہم کو وصیت کی، تاکید کیا۔ ایک تو ہے خلیل کا مطلب، دوسرا ایک عام بات ہوتی ہے اور ایک ہوتی وصیت۔
वसीयत ये किसी चीज, किसी को आप हुक्म दें, किसी को कोई बात बताएं, जब बहुत ही ताकीद और बहुत ही जरूरी बात बतानी होती है तो आप हाथ पकड़े, भाई ऐसा नहीं करना, ये जरूर करना, भूलना नहीं। इसको क्या कहा जाता है? वसीयत। तो बहुत ताकीदी, औसानी खलीली, मेरे खलील मोहम्मद सल्लम ने हमको 10 बातों की वसीयत किया, यानी 10 बातों का हुक्म दिया और बहुत ही ताकीद हुक्म। आज इंशाअल्लाह इस मजलिस में हम वही 10 बातें आप हजरात के सामने पेश करते हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हमें सुनने के साथ याद रखने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। राजी हैं? राजी हैं कि और कुछ बयान कर दें? नंबर 1, पहली चीज की वसीयत किया, ऐ मुआज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन व इन कुतिलत औ हुर्रिक़ता। मुआज, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत ईमान और तौहीद से नवाज दिया है तो जरा इसकी हिफाजत करना और इसको महफूज रखना। तौहीद, ये सबको तौहीद नहीं मिलती। तौहीद अगर आपको मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आज तकरीबन 12 दिन पहले इस गांव का तारुफ किसी ने बॉम्बे में करवाया और हमारा शेख कभी, तब मुझे पता चला, मुझे तो मालूम नहीं कि हाँ हमारी जमात इतनी पुरानी, इतनी ठोस, इतनी मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह है। आज पता चला कि 2-2 मस्जिदें हमारी हैं और बहुत कदीम जमात हमारी है। तो दोस्तों ये याद रखें, अल्लाह ताला ने तो हमको और आपको इस ज़माने में तौहीद दे दे। पहले तो तौहीद के लिए जाना पड़ता था मंदिरों में, बुतखानों में, अब तो तौहीद दरवाजे पे खड़ी रहती है, गलियों में दरगाहें बनी हुई हैं। आज इस ज़माने में, और इसने पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हमारे कानों तक अब शिरकिया दावत पहुंचा दे रहे हैं। ये तौहीद मिल गई मुआज, अगर ये तौहीद तुमको मिल गई है तो इसकी कदर करना, बचाना, हिफाजत करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता, अगर तुम्हें तौहीद के खातिर शिर्क तुमको कोई कराने लगे तो तुम्हारी बोटियां कर दी जाए और जला करके आग में राख बना दिया जाए। सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन शिर्क नहीं करना। दोस्तों बहुत बड़ी नेमत है। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत, एक सहाबी है जिनका नाम है हकीम इब्न हिज़ाम, हकीम इब्न हिज़ाम, और ये बड़े अजीब सहाबी हैं। इनकी जिंदगी बड़ी अजीब गुजरी हुई है। कहा जाता है 120 साल इनकी जिंदगी थी। कितनी? 120 साल। ये नबी अलैहिस्सलाम के मजलिस में बहुत आते थे, लेकिन ईमान नहीं लाते थे, और बहुत शरीफ तबीयत के थे, बहुत नेक इंसान थे, तबीयत के अच्छे थे, मालदार थे, सखावत करते थे, हाजियों की खिदमत करते थे, सत्तू जमजम के पानी में सत्तू घोल करके फिर पिलाया करते थे। अगर गुलाम आज़ाद करते थे, सदका खैरात करते थे, खाने काबा का तवाफ करते, एतकाफ करते थे। और कमाल तो ये है कि अगर पता चल जाए कि हाँ अरब मक्के में किसी को बेटी पैदा हुई है, और आप हजरात जानते हैं कि अगर बेटी पैदा होती तो उसको कत्ल कर देते, इनको पता चल जाए तो जा करके उसकी बेटी को खुद लेते, अगर ना देता पैसा दे करके लेते, और लाते गैरों की बच्चियों को पालते पोसते खिलाते पिलाते, और जब बड़ी हो जाती तो बाप को बोला कर दे भाई अब चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहे ले जाए, और नहीं तो कहते मैं इसकी शादी भी कर दूंगा। इतने बड़े बड़े काम करते थे। जब एक साथ 60 साल के बाद ईमान की तौफीक हुई, आए कलमा पढ़े, नबी अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमान हो गए, तो इनको एक फिक्र ये लाहिक थी कि जितने नेकियां मैं करता था, गुलाम आज़ाद करना, मोहम्मद सल्लम जो दीन लेके आए उसमें गुलाम आज़ाद करने की फजीलत है, मिस्कीन को खाना खिलाना, हम पहले हम करते थे कुफ्र की हालत में, और इस्लाम में वही है।
بہت ساری چیزیں، طواف کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، ساری چیزیں، غلام آزاد کرنا. تو اب فکر پیدا ہوئی کہ مسلمان تو آج ہو رہا ہوں، لیکن یہ عبادتیں 60 سال تک یہ نیکیاں میں نے کی ہیں. آگئی بات سمجھے؟ 60 سال تک یہ نیکیاں میں نے کی ہے، لیکن کفر کی حالت میں کی، لیکن ہے وہی نیکیاں جس کی اسلام حکم دیتا ہے. اور آج ہم مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے دل و دماغ بات آئی کہ ایمان تو آج رہے، نیکیاں پہلے کرتا تھا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کریں گے ان کا بدلہ ہمیں دے گا. اور 60 سالہ پرانی زندگی کی ساری نیکی اللہ نے برباد کر دیا. نئے اکاؤنٹ کھلے گا نیکیوں کا، یا اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو جو میں نے جاہلیت میں 60 سال تک کیا ان کا بھی کوئی اجر و ثواب دے گا. اب یہ دل میں بڑی پریشانی، بڑا ٹینشن، سوچ سوچ کر کے پریشان. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، ذرا آپ بتائیں. ایک سوال بڑا پریشان کر رہا ہے. ارأیت امورا، آپ ذرا ہمیں بتائیں ان نیکیوں کے بدلے میں جو جاہلیت میں کر رہا تھا، کیا ان نیکیوں کا ثواب اللہ کچھ دے گا کہ کفر کی حالت میں 60 سالہ نیکی ہماری رائگاں ہو گئی اور جس دن سے کلمہ پڑھے ہیں اس دن سے نیکیوں کا ثواب اللہ ہمیں دے گا؟ آپ ہنس پڑے اور فرمایا یا حکیم ابن حزام اسلمت بما اسلفت من خیر. اے حکیم ابن حزام، کیا تمہیں ان 60 سالہ جو ایمان لانے کے پہلے زندگی گزری، 60 سالہ پچھلی زندگی میں تم نے نیکیاں کی ہیں، کیا اس کی فکر لگی ہوئی ہے؟ اللہ رسول ہاں انہی کی فکر ہے، ضائع ہو گئی کہ اللہ نے قبول کیا. اللہ نے کیا تجھے پتا نہیں ہے اسلمت بما اسلفت من خیر، وہی 60 سالہ تمہاری نیکیاں اللہ کو پسند آئی ہیں، انہی نیکیوں کے برکت سے اسلام نوازا ہے تجھے. انہی نیکیوں کی برکت سے اللہ نے تجھے دولت اسلام سے نوازا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. حضرت عمرو بن عاص ہیں اور آئے، سب کو جانے دیں، نبی علیہ السلام کے سگے چچا ابو طالب کو جانتے ہیں. کتنی خدمت آپ کی تھی، بہت خدمت کی. جب تک آپ زندہ رہے کسی کافر کی ہمت نہیں پڑی کہ اللہ کے رسول کو آنکھ دکھلائے. سب کچھ، ساری قربانیاں دی. اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ چاچا ایمان لا لیں، یہی نا، چاچا ایمان لا لیں. نہیں، ایمان نہیں لائے. آخرکار مرض الموت میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جان کنی کا عالم ہے. ابو جہل، ابو لہب، سارے گرو گھنٹال، سارے ان کے مکے کے سمجھے وزیر، فلاں منسٹر، سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول ایسے سامنے، یا امی قل لا الہ الا اللہ. چچا تھوڑا سا چانس ہے، ابھی موت نہیں آ رہی، لیکن آخری وقت میں قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تاکہ کم سے کم اللہ کے ہاں مجھے شفاعت کرنے کا حق ملے. بار بار اللہ رسول دعوت دیتے اور ابو طالب ان بڑے سرداروں کو دیکھتے، اپنے قوم کے سرداروں کو دیکھتے. جب اللہ رسول نے بڑا اشارہ کیا تو ابو طالب نے کیا کہا؟ لقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا. اے مکے کے ہمارے سرداروں، یاد رکھ لو، میں اس بات پر 100% یقین رکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں، پورے کائنات میں سب سے سچا اور صحیح دین ہمارے بھتیجے محمد کا ہے. اور محمد جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے سچا دین کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہی سچا دین ہے اور یہی آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے. لیکن بیٹے محمد تم ہی صبر کر لو، میں نہیں چاہتا کہ مروں اور یہ سارے لوگ بدنام کریں. بوڑھا ساری زندگی باپ دادا کے دین پر رہا، مرنے لگا تو نیا دین بھتیجے کے لے کے مرا. یہ بدنامی مجھے گوارا نہیں ہے.
میں اسی اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. اللہ زبان سے کہہ دیا پوری کائنات میں سب سے اچھا دین ان کا ہے، لیکن کلمہ نہ پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے رہ گئے. آخر میں آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت. پیارے نبی آپ غم نہ کریں، یہ ہدایت دینا، ہدایت کی دعوت دینا آپ کا کام ہے، لیکن ہدایت دینا میرا کام ہے. میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. آپ ذرا بتائیں یہ کتنی بڑی دولت سے یقین کرنے کے باوجود بھی قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، کفر پر مرا. میرے بھائیوں، اب اتنی بڑی دولت اگر ہمیں مل جائے، ہمارے جماعتی بھائیوں، توحید، اب اس کی حفاظت ضروری ہے. اور اس توحید کی دعوت کے لیے، اس توحید کی نشر و اشاعت کے لیے، اس توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمارے جان مال سب کو قربان کرنا پڑے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ کامیابی یہی ہے جو اس کی دعوت دے اور خود اس پر قائم رہے. آپ نے فرمایا اے معاذ، بس بیٹے، اے معاذ خبردار، لا تشرک باللہ شیئا، گردن کٹ جائے. وَإِن قُطِعْتَ، اگر تمہیں پکڑے لوگ ظالم، کہیں کہ اگر تم اس ایمان چھوڑو، بت کی پوجا کرو، تو تم کہو نہیں، تمہارا ایک انگلی کاٹ دیں، پھر دوبارہ کہیں لیکن کاٹ دو. جسم کے اس طریقے سے ایک کے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تمہارے سینے اور زبان سے توحید غائب نہ ہو. لیکن مشکل، یہی توحید آج مسلمانوں نے غائب کر دیا. میرے بھائی، یہی توحید ہے تو سب کچھ قبول ہے، اگر توحید نہیں تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. بہرحال سب آپ توحید والے ہیں، ہمیں ادھر نہیں جانا ہے. پہلی چیز تھی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ حُرِّقْتَ. آج بڑے افسوس کی بات ہے، یہاں تو انسان کو اللہ رسول فرماتے ہیں توحید کے لیے آگ میں جلنا بھی پڑ جائے، بوٹیاں بوٹیاں ہو جاؤ، لیکن توحید نہیں چھوڑنا. اور آج پیسے دے کر کے خرید کر کے شرک لایا جا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ پیسہ دے کر کے، خرید کر کے، وقت صرف کر کے، پتہ نہیں آج خریدا جا رہا ہے، کتنی دولت دی لٹائی جا رہی شرک کے لیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ نے آج تک جیسے شرک سے بچانا ہے، مرتے دم تک شرک پر قائم رہیں. توفنی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کے نبی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ سارے انبیاء اپنی اولاد سے کہتے تھے لا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے پیارے بچوں، مرتے دم تک شرک نہیں کرنا، موت آئے تو اسلام پر آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو تاکید کریں. لقمان حکیم کے اللہ نے اتنی تعریف قرآن مجید میں کیوں کیا ہے؟ لقمان حکیم کو اللہ نے ایمان دیا، علم دیا، حکمت دیا، تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے بیٹے خبردار، شرک نہیں کرنا. کیوں؟ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اولاد کو تاکید کریں. چلیں، اور نمبر 2، دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، دوسری چیز خبردار، دوسری چیز لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا. اللہ اکبر. توحید کے بعد سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا. اے بیٹ معاذ خبردار، کبھی ایک وقت کی بھی فرض نماز قصدن نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. گئے، بڑا افسوس ہے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے. آج ہمارے ہاں بھی نماز بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. ایک زمانہ وہ تھا، تعجب کریں گے، بتا دینا چاہیے کہ
ہمارے یہاں تو نہیں بتا سکتا، یو پی کے علاقے گوڈا بستی ایک پورا ایک علاقہ ہے نیپال کے شمالی علاقے میں، وہاں تقریباً 80 گاؤں اہل حدیث سے، کتنے 80 سمجھتے ہیں نا، 80 گاؤں بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی، بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی، سمجھتے تھے اس کا ایمان کس کام کا جو اللہ کو کی عبادت نہ کرتا۔ لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، ایک وقت کی بھی ایک دن کی بھی قصدن فرض نماز نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اے معاذ یاد رکھنا، اگر کسی شخص نے قصدن فرض نماز چھوڑ دیا فقد برئت منہ الذمہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ کو مسلمان کے مال کی، جان کی، ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی جو گارنٹی دے رکھی تھی، اللہ نے اپنی گارنٹی ختم کر دی۔ آج مسلمان کہتا ہے ارے اللہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتنے نمازی، 5% نمازی، 95% جو ہے بے نمازی مسلمان ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جمعے کے دن کسی مسجد میں جائیں روڈ تک، اور رمضان آ جائے تو چوک تک جگہ نہیں، عید کا موسم ہو تو پھر اور آگے تک، لیکن وہی مسلمان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، محلے ہی کے ہیں، لیکن 5 وقتہ نماز میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کتنے نمازی آ رہے ہیں۔ دوستو نماز اگر چھوڑ دیا گیا، ایک ایسا گناہ ہے، ایک صحابی تابعی کہتے ہیں 200 صحابہ ہمارے استاد، کتنے 200 صحابہ ہمارے استاد ہیں تھے، لیکن ہر مسئلے میں اختلاف پایا، لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس میں 200 استاد کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ کیا تھا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہوا۔ اللہ اکبر، سوچو ذرا سا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے قصدن نماز چھوڑ دیا فرض، اس نے کفر کر ڈالا۔ ہم نہیں کہتے کہ اسلام سے خارج ہوا، ہم تو یہ سمجھتے توبہ کی ضرورت ہے اسے، لیکن صحابہ کے 200 صحابہ استاد ہوں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کسی استاد کو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا، سب کو اس بات پر متفق پایا کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کم سے کم ڈریں، اور آپ کے بچے نماز نہ پڑھیں گھر میں کفر ہو رہا ہو، بچی نماز نہ پڑھے گھر میں کفر ہو رہا، بیوی نماز نہ پڑھے شوہر نمازی ہو، کتنا بڑا اختلاف، کتنا بڑا تباعد ہے۔ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، نماز کا ترک کرنا ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس گناہ کو کفر سے تعبیر کی ہے۔ خبردار، لا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، ایک وقت کی بھی فرض نماز نہیں چھوڑنا۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو نمازی بنائے، اور گھر کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے بہوؤں کو یاد رکھیں۔ دوستو نماز کی تاکید کرتے رہیں، نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی اس زمانے ہوتی نماز کے اندر، حالانکہ معلوم ہے اللہ اکبر۔ یہاں نماز سنتے ہوں گے، قیامت کے دن کچھ جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک دوست تھا، ہمارا ایک ساتھی تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، کیا بات ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ پوچھیں گے، فرمائے دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی مشائخ سے سنیے گا 29واں پارے میں اللہ نے کئی جگہ ہے، 29واں پارہ سورت مدثر، اللہ اکبر، جب نمازی پوچھیں گے، وہ دیکھیں گے دوست جہنم میں چل رہا ہے، پوچھیں گے ارے صاحب تم تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے کہ بے ایمانی نہیں کرتے تھے، سچائی سے کام کرتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، تم کیسے جہنم میں آ گئے؟
ما सलककुम फी सकर, तुम क्यों जहन्नम में आ गए? तो बेनमाजी जहन्नम में चला है। कहता है भाई कई गुनाह था, लेकिन लम लकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला जुर्म था मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता था। मेरे भाइयों, तो आप कैसे गवारा करते हैं कि बेटा नमाज न पढ़े जहन्नम में जाए, बेटी नमाज न पढ़े, बहू नमाज न पढ़े, दामाद नमाज न पढ़े, जहन्नम में जाए? कैसे आप गवारा करते हैं? और जरा सोचें, मुआद इब्न जबल जैसा आलिम, बड़ा सहाबी, उसको अल्लाह रसूल फरमाते हैं, मुआद ला ततरुकन्न सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, एक वक्त की भी फर्ज नमाज कसदन नहीं छोड़ना। क्यों? जिसने कसदन नमाज छोड़ दिया फकद बरियत मिन्हु जिम्मा, अल्लाह ने उस जिम्मा ने क्या जिम्मा लिया था? क्या जिम्मा था भाई? अल्लाह ने क्या एग्रीमेंट किया है? सुना भी दाऊद वगैरह की रवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीन किस्म के आदमी हैं जिनके जान के, माल की, इज्जत की, आबरू की, औलाद की हिफाजत के अल्लाह ने गारंटी दी है। सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अल्लाह अज़्ज़ व जल, तीन किस्म के बंदे हैं जिनमें तीनों के जान के, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत के अल्लाह ने जिम्मेदारी ले लिए, गारंटी दी है। उनमें सबसे पहला इंसान क्या है? एक इंसान रजुलुन खरजा इलल मस्जिद, वो मर्द मोमिन जो अजान सुनते ही मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जाता है। जब ये वादा है जान की हिफाजत करेंगे, माल की हिफाजत करेंगे, इज्जत की करेंगे, औलाद की करेंगे, माल की करेंगे, तुम्हारे दीन की हिफाजत हम करेंगे, तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत हम करेंगे, लेकिन शर्त क्या है? अजान सुनते ही कहां पहुंचो? नमाज पढ़ने के लिए। फकद बरियत मिन्हु जिम्मा, जब आदमी नमाज छोड़ दिया तो अल्लाह ने अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया। अब जा, अब मैंने तेरे जान की हिफाजत का जिम्मेदार हूं, न माल की, न औलाद की, न दीन की, न तेरी मस्जिद की, न तेरे मदरसे की। अब मैं किसी चीज की गारंटी तुझे नहीं दे, सब हमने खत्म कर दिया। क्यों? तुम महा बेईमान है, अजान सुनने के बावजूद भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता। दुआ करो अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। नंबर 3, कुछ तकदीम में ताखीर है बाद रवायतों में। नंबर 3, वला तशरबन्न खमरा, ऐ मुआज खबरदार कभी नशा नहीं करना, कभी शराब के कभी करीब नहीं जाना। उस जमाने में एक ही नशे वाली चीज थी, क्या क्या थी? शराब थी। आज तो पान वाला भी बेच रहा है, पान वाला बेचता है, पान में लपेट करके नशे की चीज दे रहा है। आज सिगरेट बना हुआ है, और आज लोग कहते हैं इंजेक्शन लेने। क्यों? शुगर हाई है, पकड़ा गया हाई नहीं है, बल्कि वो क्या ले रहे हैं? नशा ले। अल्लाह अकबर, क्या आपने समझा? नबी अलैहिस्सलाम ला तशरबन खमरन, खबरदार मुआज शराब के करीब नहीं जाना, एक कतरा कभी नशे वाली चीज नहीं इस्तेमाल करें। क्यों? फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, सारी बुराइयों की जड़ क्या है? शराब है, नशा। इसीलिए जिस मुल्क में नशा और ये खाने पे चाहे नशा पीने की हो या खाने की हो या सूंघने की या इंजेक्शन की हो, अल्लाह अकबर, जहां इंसान नशे में मुब्तला हुआ तो अल्लाह ने फरमाया अब वो सारा गुनाह कर सकता है। क्यों? ये उम्मुल खबाइस। क्या है? उम्मुल खबाइस। नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सहाबे करम बैठे हुए थे, दीनी गुफ्तगू हो रही थी, तो एक मजलिस में बात आई कि सबसे बड़ा उम्मुल कबायर क्या है? उम्मुल खबाइस या उम्मुल कबायर, यानी सारे बड़े बड़े गुनाहों की जड़ और बुनियाद सबब क्या है? इख्तलाफ पैदा हुआ, सारे सहाबे कराम में इख्तलाफ पैदा हुआ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी एक बात पर फैसला ना हुआ। जब इख्तलाफ ज्यादा बढ़ा तो लोगों ने कहा कि अब हर आदमी अपनी अपनी राय दे रहा है,
لیکن ایک صحابی ہے, نام یاد رکھیے نا, ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص. عبداللہ بن عمر نہیں, عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہیں. کہا جاتا ہے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے حفظ کیا تھا, سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے یاد کیا تھا. وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث لکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ حدیثیں کیا کرتے تھے؟ لکھتے تھے. نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے, اللہ رسول جو کچھ کہتے, بخاری کی روایت, کتاب العلم کی, سب اس کو لکھ لیتے تھے, نوٹ کرتے تھے. پتہ چل گیا کہ حدیثوں کے لکھنے کا رواج نبی علیہ السلام کے زمان. او مہا بے ایمان بددین جو منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں, جن کو اسلام سے عادی رہنا چاہیے, بدبخت کتاب کا الف کا معنی معلوم نہیں, کہتا ہے کہ حدیثیں 300 سال کے بعد لکھی گئی. تیرا باپ نہیں پیدا تھا, حدیثیں لکھی جاتی تھی. تیرا لکڑ دادا مابین صلب و ترائب حدیثیں لکھی جاتی تھی. لعنت اللہ علی الکاذبین, حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے. تو کہتے 300 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی. تیرا دادا پردادا تھا بھی نہیں, حدیثیں لکھی جاتی تھی. بخاری کے پیدا ہونے کے 250 سال پہلے حدیثیں لکھی جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو لکھتے تھے, ابو بکر حدیث لکھتے تھے. یہ ایسا ہی انگریزوں کے ایجنٹ ایک عبداللہ چکڑالوی پیدا ہوا, اس کا بچہ شبلی نعمانی بنا, اس کے انڈے بچے فلاں نکلے, عبداللہ چکڑالوی بھی ہوا. ان سبوں نے باقاعدہ پروپگنڈا کیا. 300 سال تک حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی. سمجھ گئے نا؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے. ماں کا یہ شیطانی ٹولہ ہے. کتاب کیوں اگر حدیث کا انکار کر دے تو آدمی بالکل دین سے آزاد ہو جاتا ہے. حدیثیں لکھی جا, نقطہ یاد رکھنا, حدیثیں اللہ کے رسول کے زمانے سے لکھی جاتی رہی. کئی صحابہ لکھتے تھے. اللہ اکبر. بہرحال تو اللہ عبداللہ بن عمر کو بلاؤ. کہا کون بلائے؟ ایسا کرو چلے جاؤ, ایک آدمی پوچھ کر کے آؤ. مجلس میں شریک 2-3 آدمی اٹھے اور کہاں گئے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس. کہا کیا ہوا؟ کہا رے بہت غضب ہو گیا, اللہ کے رسول کے صحابہ کی بڑی جماعت بیٹھی ہے, لیکن سب سے بڑا گناہ ام الخبائث, ام الکبائر کیا ہے, اس میں اختلاف ہو رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص کو پتا ہوگا, کیونکہ سب سے زیادہ حدیثیں ان کو معلوم ہے, جاؤ ان سے پوچھو. کہا اچھا. آ گئے تو انہوں نے بتایا. کہا ٹھیک ہے. میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کے سنا اور ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان کلمہ گو مومن تھا, اس کو کافر بادشاہ, کافر ظالم, جیسے آج زبردستی, ہاں بولو, کیا بولو, بولو, سوچتے ہیں بڑے رستم, ارے تیرے پردادا بھی کر چکے ہیں, جو ان کا ستیہ ناش ہوا, اللہ تیرا بھی ستیہ ناش قریب کرے گا. خدائی کا مقابلہ, اسلام کو مقابلہ جو کرتا ہے, اسلام اتنا پاورفل ہے کہ ٹکر لینے والا ریزے بن جاتا ہے. اسلام نہ مٹا, نہ مسلمان کبھی مٹتے ہیں. یہ تم کو خوش فہمی ہے, انشاءاللہ تم مٹو گے. فرعون کی نسل, نمرود کی نسل ملتی ہے, موسیٰ کی نسل آج تک نہیں مٹے ہے. محسس ابو جہل مٹا, ابو لہب کم وقت گیا, سارے جہنم میں گئے, مٹ گئے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین آج زندہ ہیں اور قیامت کے صبح تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے. اسلام مسلمان کوئی بنا نہیں سکتا. مسجد ڈھانے سے مسجدیں ختم نہیں ہوتی, ایک ٹوٹتی ہے تو 10 بنتی ہے. اللہ کا گھر ہے. میرے بھائیو, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کہنے لگے, عبداللہ بن عمر بن العاص پہنچے, کہا آؤ ام الخبائث بتاتے ہیں. حدیث لکھے. نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا, ایک بادشاہ تھا, وہاں لوگ مسلمان ہو گئے, تو ایک مسلمان کو پکڑا تاکہ اس سے کفر شرک سب کچھ کرائے.
کہا کہ پکڑ کے لایا گیا مسلمان، جلاد رکھے گئے اور اس سے کہا تم کافر بن جاؤ. کہا میں کافر نہیں بنوں گا. تو اچھا ٹھیک ہے کافر نہیں بنو گے؟ کہا نہیں. کہا تو قتل کر دیں گے؟ کہا قتل کر دو. کہا اچھا. ایک خوبصورت عورت لائی گئی اور ایک خنزیر کا گوشت لایا گیا، ایک بچہ لایا گیا اور ایک بوتل شراب لائی گئی. دیکھیے ام الخبائث سے دوستو، اپنے نوجوانوں کو ذرا نشہ سے بچاؤ. اور آج ایک سازش کے تحت غیر مسلم محلوں میں پولیس گھومتی ہے، سمجھ گئے نا، کوئی نشہ نہ کرے اور مسلم محلوں میں پہنچائی جاتی ہے آج کل، سمجھ گئے نا، تاکہ مسلمان نوجوان خراب ہو جائے اور ان کا ماحول بگڑ جائے. ہم سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں جو سازش چل رہی ہے. 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایک خنزیر کا گوشت ہے، نمبر 2 ایک بچہ ہے، نمبر 3 عورت ہے، نمبر 4 شراب ہے. ان 4 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کر لو تو چھوڑ دوں گا، میں تم کو چھوڑ دوں گا، جان چھوڑ دوں گا، بشرطے کہ کوئی گناہ کیا. تو وہ بیچارہ سوچا، اللہ رسول فرماتے ہیں وہ سوچا کہ زنا کر کے کسی کی عزت لینا اتنا بڑا گناہ تو نہیں کریں گے، اس لیے زنا کرنے سے انکار کر دیا. نمبر 2 معصوم بچے کو قتل کریں گے، قتل کا بڑا گناہ حقوق العباد ہے، قیامت دن پکڑے جائیں گے. جان بچانے کے لیے دوسری کی جان لیں یہ ناممکن ہے. پھر خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت کھائیں گے اس سے خون بنے گا، اس سے گوشت بنے گا، حرام ہے، وہ بھی بدترین چیز ہے. ایسا کرو سب سے آسان یہی کہ شراب پی لو. کیا کیا اس نے؟ شراب پی لیا. سوچو یہ ہمارا، اس کا تعلق ہمارے اللہ معاف کرنے والا ہے. جب شراب پیا اور جب دماغ پھرا تو سب سے پہلے اس زنا کیا، زنا کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ بچے کو قتل کیا. اب شراب کے بعد ٹکا اور کباب چاہیے تھا تو خنزیر کا گوشت بھی کھایا. اللہ نے فرمایا یہ ہے ام الخبائث. کیا ہے یہ؟ ام الخبائث ہے. اس لیے اے معاذ خبردار، ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں ولا تشربن خمرا، کبھی شراب نہیں پینا. کیوں؟ شراب فإنه رأس كل خطیۃ، ہر گناہ کی انسان شراب پی لیا تو سارا گناہ کر سکتا ہے. زنا کرنے والا ہو سکتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے، سود کھانے والا بہت سارے گناہوں سے بچ جائے، کبیرہ کر رہا ہے، لیکن شراب پینے والا، نشہ کرنے والا شراب پی لینے کے بعد، نشہ کرنے کے بعد پھر کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سنا ہوگا آپ کہیں پڑوسی بڑے شہر کے اندر تقریباً آج 4-5 سال ہوا، بیٹے نے نشہ کر کے اپنے باپ کے سر پر گولی ماری ہے. دوستوں کے ساتھ نشہ کیا، آیا اور باپ کو سب سے پہلے گولی مار، باپ کو قتل کیا ہے. اخباروں میں آپ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو دوستو ہر قسم کے نشہ آور چیزوں سے بچنا چاہیے، چونکہ یہی ساری برائیوں کی جڑ ہے. اسی لیے اللہ رسول فرمایا شراب پینے والے پر لعنت ہو، بیچنے والے پر لعنت ہو، بنانے والے پر لعنت ہو، اور کلی کا کام کرنے والے پر لعنت ہو. اللہ تعالیٰ اس لعنتی چیز سے آج تک ہم کو اور آپ کو بچانا ہے، آئندہ بھی بچائیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہماری نسل محفوظ رہے. نمبر 4 اور بعض روایتوں کے مطابق نمبر 2 ہے، لیکن ترتیب روایتوں فرق ہے. نمبر 4 بڑی ضرورت ہے. آن فرمایا یا معاذ لا تعقن والدیک، لا تعقن والدیک، اے معاذ خبردار کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا. اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. لا تعقن والدیک،
اے معاذ خبردار، کبھی ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَافْعَلْ، اگر تمہارے ماں باپ غصے میں آ کر کے، ناراض ہو کر کے تم سے کہیں گھر سے نکل جا، تو نکل جانا، پلٹ کر کے باپ کو جواب نہیں دینا۔ کیا ہے میرے بھائیو، ماں باپ کی نافرمانی آج جانتے ہیں، یہ ہمارے مشائخ جانتے ہوں گے، بڑے لوگ، آج انسان اپنی اولاد سے تنگ ہے، اولاد سے پریشان ہے، اور کسی لڑکے کا کسی لڑکی پر، سمجھ گئے نا، تو اب ماں باپ سب سمجھائے، بیٹے ناک کٹ جائے گی، باپ بچہ سب کچھ کرے گا، لیکن اپنی پسند کو ٹھکرانے کے لیے کم وقت تیار نہیں ہے، جو آج کل ہو رہا ہے۔ یہی لڑکیوں کا بھی معاملہ ہے، اگر کالج میں یا یونیورسٹی میں کسی سے کچھ تعلق ہو گیا، اب جبرائیل امین فرشتے بھی آ کے سمجھائیں تو سمجھنے کے لیے نہ لڑکا تیار ہے نہ لڑکی تیار ہے۔ اللہ اکبر! کیوں ہے؟ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اس حرکت سے میرا باپ پورے محلے میں شرمندہ ہوگا، میری ماں کی عزت جائے گی، میرے ماں روئے گی، میرے باپ روئیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، من اکبر الکبائر، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ میں بڑے کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ اور بچے بچیاں ماں باپ کو اتنا تنگ کریں کہ ماں بیچاری یا باپ کے اندر، باپ تنگ آ کر کے، بچہ اصلاح نہیں کرتا، بچہ بات مانتا نہیں، اور جب ماں باپ تنگ آتے ہیں تو خاموش رہتے، لیکن ماں باپ ہمارے افسوس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر ماں باپ کے آنکھوں میں بیٹے اور بیٹی اولاد کی شیطانی، اولاد کی نافرمانی اور اولاد کی حرکت سے، یاد رکھو، اگر ماں باپ کے دل میں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تب سمجھ جاؤ کہ نجات بہت مشکل ہے۔ دعا کرو سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ امام ابن حبان اپنے، امام ابن خزیمہ اپنے صحیح میں، امام ابن حبان اپنے صحیح میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں سند بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے بعد ایک صحابہ آئے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاة مالی وصمت رمضان وقمتہ۔ یا رسول اللہ، ایک سوال ہے، آج میں سوال کہا یا رسول اللہ، ارأیت، ذرا آپ خوب سوچ سمجھ کر کے ہم کو جواب دیں۔ ارأیت مطلب خوب سوچ سمجھ کر کے میرے سوال کو سنیں اور خوب سوچ سمجھ کر کے جواب دیں۔ سوال کیا ہے؟ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور مرتے دم تک انشاءاللہ قائم رہوں گا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، وصلیت الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز کی پابندی با جماعت، کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ نمبر 2، وادیت زکاة مالی، اپنے مال کی پوری زکات نکالتا ہوں۔ نمبر 4، وصمت رمضان، ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہوں۔ وقمتہ، اور کمال ہے کہ رمضان کی راتوں میں سوتا نہیں، تراویح پڑھتا ہوں، رات بھر جگتا ہوں رب کے رضا کے لیے۔ یہ 5 اعمال میں سمجھ میں آ گیا۔ یا رسول اللہ، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاة مالی وصمت رمضان وقمتہ فممن انا، یہ 5-6 اعمال بڑی پابندی سے کرتا ہوں۔ سوال ہے کہ اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ یہ ہے میرے بھائی، فممن انا،
ہم کس کے ساتھ رہیں گے؟ اللہ رسول شار فرمایا، مسکرا اٹھے اللہ فرمایا فَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سب سے اعلیٰ درجے کے 3 انسان 4 ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا اگر تم یہی اعمال کرتے رہے اور سچے ہو، جو ہمیں بتا رہے ہو اگر سچے ہو اور یہ اعمال کرتے رہے، اعمال کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار ہے، اقامت صلاح ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، صیام رمضان ہے اور قیام رمضان، صیام و قیام سب کچھ ہے۔ اگر یہ عمل کرتے رہے تو مبارک ہو، فأنت مع النبیین، نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ جائے گا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ جائے گا، اللہ اکبر، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ۔ اور یہی لوگ ہیں جن کو منعم علیہم کہا جاتا ہے۔ روزانہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں کیا سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کس پر انعام کیا ہے؟ سورۃ النساء وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ ہیں، بڑا خوش ہو گیا، اٹھا اور جانے لگا، کامیاب ہو گیا، اللہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ ارے اتنی بڑی کامیابی کیا؟ یہ 5 اعمال کرتے ہیں اور قیامت کی جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دور گیا تھا، اللہ سن فرمایا اس کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابی دوڑ کے گئے، ان کو بلا کر آؤ، سنو سنو ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے سوال کیا؟ یا رسول اللہ میں نے سوال کیا، ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت وادیت زکوٰۃ مالی وصمت رمضان وقمت فممن انا۔ سوال یہ کیا، میں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے تو جواب دے کر کے مراد پوری کر دی، دل باغ باغ ہو۔ کیا کہا؟ فأنت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ تو رہے گا۔ اللہ سن فرمایا برابر سن لے، وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ، پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ایسے ملایا، دیکھ لے۔ اگر یہ اعمال کرتا رہا اور انہی اعمال کے کرتے ہوئے تیری موت آئی تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ایسے ہی مل کر کے رہے گا، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، جیسے میری دونوں انگلیوں کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ لیکن کان کھول کر کے سن لے، بشرطے کہ ما لم تعق والدیک، بشرطے کہ تو نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اگر یہ سب کچھ تو نے کیا، سب کچھ تو نے کیا، لیکن ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تو یاد رکھنا کوئی عبادت تیری تجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تیرے اوپر کرم نہ کرے۔ تو دوستو لا تعقن والدیک، خبردار۔ اللہ، مجھے ایک بات یاد آئی، کبھی اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ یہی کہ نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بات کرنا تو عزت والی کرنا، بات کرنا تو بات کرنے میں بھی عزت کا، ادب کا، احترام کا، بڑے پن کا احساس کرنا، بے ادبی سے بات نہیں کرنا۔ خبردار، والد کو کبھی جھڑکی نہیں دینا۔ امام منذری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے، امام منذری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی مشہور کتاب الترغیب و ترہیب میں، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں نقل کیا۔ ایک شخص، ایک محدث، امام حاکم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، ان کے استاد کہتے ہیں مجھے معلوم پڑا کہ فلاں علاقے میں کوئی بہت بڑے محدث ہیں اور وہ حدیث کا درد دیتے ہیں، تو مجھے شوق ہوا کہ میں وہاں جا کر کے ان سے بھی حدیث حاصل کروں۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے جب وہاں گئے
تو دیکھا ماشاءاللہ ایک درخت ہے بڑا سا، جیسے دیہات میں بڑا درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے بیٹھتے ہیں اور سینکڑوں لوگ آ کے درس سنتے ہیں۔ کہا میں بھی شامل ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد شروع کرتے تو ظہر میں ان کی مجلس ختم ہوتی تھی، پھر ظہر نماز ہوتی، کھانا کھاتے، عصر کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد شروع ہوتا۔ کہا کہ میرا پہلا دن تھا، ایک تاریخ نہیں بلکہ محدثین کی سند ہے۔ کس کی سند ہے؟ محدثین کی سند کے ساتھ منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نماز شرکت کی، مسجد برخاست ہوئی، ظہر کے نماز پڑھے، قیلولہ کیے، کھانا پینا سب ہوا، عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیر کر کے جیسے نکلا تو گدھے کی آواز آئی 3 مرتبہ۔ گدھے کی ان انکر الاصوات لصوت ہمیں سب سے بدترین گھناؤنی آواز گدھے کم وقت کی ہوتی ہے۔ اب بڑا زور سے چلایا 3 مرتبہ۔ کہتے ہیں میں دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی بات نہیں۔ کہا دوسرے دن پھر جیسے نماز عصر پوری ہوئی، سلام پھیرے، ہم لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں، پھر آواز وہی گدھے کی 3 مرتبہ۔ کہا کہ تیسرے دن پھر، تو میں نے کہا یار ایک گدھا کمبخت جیسے عصر کی نماز ختم ہوتی کیوں چلانے لگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیاں، ماں باپ کے حقوق میں ہوتی معاف کر دے، توبہ استغفار کر، عاجز ٹھان لے، کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ اور کبھی چھڑکی نہ دو، کبھی بدکلامی ان کے ساتھ نہ کرو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ او دیکھو قبرستان میں۔ کہا کہ دیکھا تو ایک شخص عصر کے بعد قبر پھٹتی ہے، کھڑا ہوتا ہے، یہ پورا حصہ گدھے کا ہے، کتنا گدھے کا ہے، اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز لگاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ قبرستان سے آ رہے ہیں۔ میں نے استاد سے پوچھا استاد کیا بات ہے؟ کہا کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ باہر لے کے گئے، دیکھا ایک بوڑھی اندھی بیچاری ڈنڈا لے کر کے گرمی سے تنگ آ کر کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا وہ درخت کے نیچے ایک جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے کے ساتھ دیکھو ایک بوڑھی اندھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، تم اس سے جا کر کے دیکھو۔ کہا کہ وہاں گیا تو واقعی ہوا کھونے کے لیے گرمی سے تنگ آ کر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو رو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں بھیجا تھا؟ کہا اس عورت کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا وہ لڑکا اس بوڑھی اندھی عورت کا بیٹا ہے۔ کہتے اس کا بیٹا ہے اور ایک لتا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ تھی، بچے کو بڑا کیا، بیوگی کی حالت میں اس کی خدمت کی، پال پوس کر کے بڑا کیا، اب بڑا ہو جانے کے بعد آوارہ لڑکوں سے دوستی کر کے وہ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہنے لگے کہ اس کی ماں نے جب بھی اس کو ڈانٹتی، بیٹے کیوں جاتے ہو؟ کہا ماں ذرا غصے میں ڈانٹتی تو یہ کہتا کیا گدھے کی طرح کیوں چلاتی رہتی ہو، ہماری جو مرضی ہم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تھپڑ نہیں مارا، تھپڑ اس نے ماں کو تھپڑ نہیں مارا، ماں کو گھوسا نہیں مارا، بس ماں اس کو کہتی بیٹے خبردار، تو عصر رہتا ہے، ساری دنیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہے اور تو دوستوں کے ساتھ آوارگی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو ماں ڈانٹتی تو تنگ سوچتا کہ ہمیں کیوں ماں روکتی ہے، میری مرضی۔ آخر میں جب ماں روکتی تو کہتی گدھے کی طرح کیوں چلاتی ہو، گدھے کی طرح تم اپنے کام سے کام رکھو، تم گدھے کی طرح کیوں چلاتی ہو؟
کہا کہ ماں بیچاری مارے افسوس کے خاموش ہو جاتی. اب یہ ظالم گدھے کی آواز کر گدھے کی طرح چلاتی, کل کچھ بھی کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ 3 دن ہوا, ایک کم وقت مرا, ہم لوگوں نے دفنایا. کہتے 3 دن سے روزانہ عصر کی نماز کے وقت دفنایا گیا تھا. عصر کی نماز کے لیے ماں کہتی تھی سارے لوگ مسجد جاتے ہیں اور تو عصر کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ جاتا ہے. کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ جب مرا دفنانے کے بعد سے روزانہ اس کی قبر سے یہی آواز آتی عصر کے بعد. ولا اب کیا ہے ولا نہیں, اس سے پہلے آیت کیا ہے نا, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. خبردار, بوڑھے ماں باپ سٹیا گئے, اگر تمہیں ڈانٹتے ہیں, مرا کرتے ہیں, غصہ کرتے تو ان کو اف نہیں کہنا, ولا تنہرہما, جھڑکی نہیں دینا, وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کوئی اچھی بات نرمی سے بات کرنا. اللہ اکبر. میرے بھائیو دعا کرو کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا, لا تعقن والدیک, چوتھی نصیحت یہی تھی نا, ولا تعقن والدیک, خبردار اے معاذ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. کیوں؟ اگر نافرمانی کرے گا تو اتنا تیرا حشر برا ہوگا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اگر تیرے ماں باپ غصے میں کبھی ڈانٹیں گھر چھوڑ کر کے نکل جا تو بیوی بچوں کی گھر کی پرواہ نہ کرنا, گھر سے نکل جانا. کیوں؟ جانتے ہیں ماں کا کبھی زبان سے ڈانٹتی ہے نکل جا, اور نکل جانے کے 1 گھنٹے کے بعد ماں بار نکل کے دیکھتی ہے, ڈانٹ دیا بیٹا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. انتظار کرے گی نہیں تو وہی ڈھونڈنے کے لیے نکلے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا خبردار ماں ان کو جھڑکی نہ دینا. تو میرے بھائیوں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کو وفادار بنائے, اور جن کے باپ زندہ ہے غنیمت سمجھ لیں. اگر کہیں کوتاہی ہوئی تو یہ منبر رسول ہے, رمضان کا پہلا خطبہ جو دیا جاتا ہے, اللہ رسول سینے پہ چڑھتے ہوئے کیا فرمایا تھا, یاد آ گئی نا, 3 مرتبہ آمین کا. ایک کیا تھا, جس انسان کو ماں باپ دونوں مل جائے, بڑھاپے میں کوئی ایک مل جائے, پھر بھی ان کی خدمت کر کے بھلائی کر کے ان کو خوش کر کے اپنی مغفرت نہ کرایا, فعبدہ اللہ, تو آئندہ کے لیے بھی اللہ اس کے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دی. کتنی خطرناک بد دعا اللہ کی ہو, زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, اور آمین جبرائیل امین کی ہو. وہ انسان کب پنپ سکتا ہے دنیا میں جس کی دعا اللہ نے دی, الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا, اور آمین جبرائیل امین کہے ہو گے, وہ تو خسرت دنیا والآخرہ, دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے. بہرحال میرے خیال سے ٹائم ختم ہو رہا ہے اور باتیں بہت لمبی ہو جائے گی. نمبر 5, وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ, وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ, سن رہے ہیں ابھی, ہضم ہو جائے گا, دعا کرو ہضم ہو جائے. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ, آج فرمایا اے معاذ ذرا کان کھول کے سننا. آج کہتے ہیں ہم جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نام ہے اعمال دیکھ. آج کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے. مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں, سب کچھ تم کرو اور ذمہ دار کس کو ٹھہرا؟ یہ لوگ بزدل ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. سوچا ما اصاب من مصیبت, غور سے سنو, وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ. اے معاذ خبردار, گناہ نہیں کرنا, رب کو ناراض نہیں کرنا, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا, اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا. کیوں؟
فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ. کیوں؟ انسان جب نافرمانی کرتا ہے اور مسلمانوں کلمہ پر جب تم برائی کرنے لگتے ہو تو اللہ اس میں فرمایا اے معاذ ایاک والمعصیہ، اے معاذ تو کبھی برائی نہیں کرنا. اللہ کا خطاب کر، نافرمانی نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، ہمیشہ نیکیاں کرنا. اور اگر شیطان گناہ کرا دے تو فوراً توبہ استغفار کر لینا. ایاک والمعصیہ. کیوں؟ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، امت عروج پر رہتی ہے، ترقی کرتی رہتی، حکومت سلطنت کرتی رہتی، مال دولت قوت و طاقت کے دہانے کھلے رہتے ہیں. لیکن جہاں نافرمانی کرنے لگتا ہے انسان تو معاذ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ بند کر کے اس کے اوپر اپنے عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آج کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، کتنی برائیاں. ذرا سوچو، ہم یہاں ماحول نہیں بتا سکتے. یہیں چبوترا کوئی بنا ہو تو نوجوان رات کے 2 بجے تک چبوترے پہ کیا کرتے؟ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی دین کی بات کر رہے ہیں. پھر بیوی کا حق ہے، بیوی بیچاری وہاں پڑی ہو اور آپ اس کو کھول کر کے کچھ اور دھندے کر رہے ہو. یاد رکھو بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کمرہ دیکھ رہا ہے، زمین کو اللہ نے حکم دے دیا ہے. یہ بھی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، یہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر کے اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں تم نوٹ رکھو، زمین کو حکم دیا ہے زمین تم محفوظ رکھے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى. آپ اپنی بیوی سے چھپ جاتے ہیں کہ بیوی کو پتا نہیں. آپ نے بیوی سے کہہ دیا ٹینشن نہ دو، کمپنی کا بہت سارا کام ہے، میں کام کر رہا ہوں. بیوی بیچاری صبر کر لیتی ہے، سرتاج کام کر رہے ہیں اور بیوی کو پتا نہیں سرتاج کیا کر رہی ہے اصل میں. سمجھ گئے نا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، در و دیوار ہے. اور یہ مشین قیامت کے دن، اور یہ انگلیاں جس سے تم ادھر ادھر کر رہے ہو، یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دے گی. اللہ یہ کمرے میں بیٹھ کر کے بیوی کو دھوکہ دے کر کے فلاں فلاں کام یہ کر رہا تھا. اور آج یہی معاملہ ماں باپ کے سونے کی دیری ہے، بچے کیا کرنے لگتے ہیں ان چیزوں کے اندر. اللہ تعالی ان اللہ کان علیکم رقیبا. اگر یہاں بیٹھے بیٹھے بند کمرے میں آپ گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اللہ نے ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن نہ باپ ماں کو حساب دینا ہے، نہ باپ کو حساب لینا ہے. حساب کس کو لینا دینا ہے بھائی؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو میرے بھائی یہ بڑی اہم چیز. نمبر 6 وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الْحَرْبِ. ہم ذرا مختصر میں فہرست بتا دیتے ہیں، فہرست بتا دیتے ہیں بس چند منٹ میں بات ختم کر دیتے ہیں. نمبر 6 وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ. خبردار اگر کبھی میدان جنگ میں حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہو اور تم دیکھتے ہو کہ ہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو خبردار ظالم کو، مجرموں کو پیٹھ دکھا کر کے نہیں، ڈٹ کر کے لڑنا، ڈٹے رہنا، ان کے حوصلے پست کرنا. کسی اپنے شہادی کو گرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے ہمت نہیں آنا، بلکہ اور تمہارے اندر جوش آنا چاہیے. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ. خبردار میدان جنگ سے اگر تم بھاگے دشمن کا حوصلہ بڑھا، دشمن کا حوصلہ بڑھا اور ساتھیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ آپ بھاگیں گے تو دوسرا بھی بھاگنا چاہے گا، تو پھر نہ عزت رہے گی، نہ آبرو بچے گی، نہ مال رہے گا، نہ جان بچے گی، سب کو. اسی لیے اللہ نے رسول فرمایا ڈٹ کر کے لڑنا. بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا خیر خمس لیس لہن کفارہ. اے لوگوں 5 گناہ ایسے ہیں ان کا کوئی کفارہ نہیں. کیا مطلب؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں،
کوئی गुनाह माफ नहीं होगा, वो 5 गुनाह है. कितने? 5 गुनाह. उन 5 गुनाहों से गुनाह क्या है? वल फिरार मिन ज़हफ़, मैदान छोड़ करके भागना. दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे. नंबर 7, माशाअल्लाह, वइज़ा असाबन्नास मौतुन फस्बुत. अकीदे की बात है. अगर आप किसी जगह हैं, वहां कोई बीमारी आ गई, और जैसे कोरोना आया था, कोरोना, खालरा, कोई और बीमारी, वबा, जिससे लोग मर रहे हो, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम वहां होते तो भागना नहीं, और अगर बाहर थे तो वहां आना नहीं. क्यों? आप यहां 50 आदमी की मौत हो चुकी है और आप यहां से भागे. अल्लाह ने आपके नसीब में मौत नहीं लिखी है, तो सबसे पहले माँ बाप क्या कहेंगे? अरे वाह, मेरे बेटे ने बड़ा भाग के आ गया, जान बच गई. हालांकि अल्लाह चाहता, इसका मतलब क्या हो? बीमारी मौत. आई बात समझे? अकीदा खराब हुआ कि नहीं? अकीदा तो खराब हो गया, नहीं खराब हुआ? अकीदा खराब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? खराब हो गया काम से. मौत, उसके नसीब में मौत नहीं लिखी थी, लेकिन भाग गया. अब लोग क्या कहेंगे? ओ बड़ा होशियार निकल गया, वरना उसकी भी कब्र यही होती. और क्या कहेंगे? अरे जैसे उसका बेटा भाग गया, मेरा भी बेटा भाग गया होता तो मेरा बेटा भी ना मरता. कितनी बदअकीदगी पैदा हुई. अल्लाह रसूल फरमाया अगर वहां थे तो भागना नहीं, और अगर बाहर थे तो वहां आना नहीं. क्यों? मौत लिखी है तो वहां भी मौत पहुंच जाएगी, बगैर बीमारी के मर जाएंगे. कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम. मौत से कितना भी भागोगे, मौत तो तुम्हारे पीछे लगी हुई है. अगर आप मौत लिखी है और आप यहां आ गए, समझ गए ना? वही होते तो वहां भी मरते, लेकिन यहां आ गए तो लोग क्या कहेंगे? मैं मना कर रहा था नहीं जाना, सब लोगों ने रोका था, आखिर गया ना, मर गया उस बीमारी से. सबका अकीदा खराब होता है. इसीलिए अल्लाह रसूल ने फरमाया अगर वहां हो तो भागना नहीं, और बाहर हो तो वहां जाने. मसला है अकीदे का. मौत और हयात का मालिक अल्लाह वहदहू हुवल्लज़ी युहयी व युमीत. अल्लाह ताला इससे महफूज रखे. नंबर 8, 9, 10, 3 बाकी रह गए हैं. इंशाल्लाह अगली साल. क्या ख्याल है? आइंदा साल फिर आएंगे तब. अच्छा, बस बहुत मुख्तसर है, थक गए होंगे आप लोग. हम बता देते हैं. इन तीनों का ताल्लुक दोस्तों औलाद की तरबियत से है. 3 आखिरी जो हैं 7 हो गए हैं ना. 8, 8, 9, 10, इन तीनों का ताल्लुक औलाद की तरबियत से है. दोस्तों दुआ करो अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की तरबियत की तौफीक नसीब फरमाए. नंबर 1, या मुआद व अनफिक अला अयालिका मिन तौलिक. बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, नौकरी करते हो, जो आमदनी होती है अपनी आमदनी को इधर उधर नहीं उड़ाना, बल्कि सबसे पहले अपने बच्चों पर खर्च करना. अला अयालिक, अयाल कहते हैं वो लोग जिनके इखराजात की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. बूढ़े माँ बाप भी हो सकते हैं, बूढ़े माँ बाप भी हो सकते हैं, अपने बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है बहन की शादी हुई, मुतल्लका हुई बेवा भी घर आके बैठ गई, बेटी की शादी हुई, वो भी वहाँ ना निभा हुआ घर आके बैठ गई, हो सकता है खाला भी आ गई हो. तो अब आप यतीम बच्चों को आपने कुछ ले रखा है, तो जिनके इखराजात की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ऐ मुआद अपनी कमाई सबसे पहले उन पर खर्च करना. ऐसा नहीं कि लो चले जाओ दोस्तों के साथ उड़ाना, और दोस्तों के साथ, या हम नहीं, बच्चों का पेट काट करके उनको महरूम करके
کسی اور کو نہیں دینا. انفق علی عیالک من طولک, اپنی آمدنی کا سب سے پہلے مصرف کیا بنانا؟ اپنے اہلو یا اپنے خاندان. ہو سکتا ہے غریب بھائی ہو, غریب چچا ہو, غریب پھوپھی ہو, غریب خالہ ہو, غریب ماموں ہو, آپ کے رشتہ دار ہو. اگر اللہ نے تم کو دیا ہے تو ان کی ذمہ داری پہلے نبھانا, بعد میں بچے تب غیروں کو دینا. کیا خیال ہے؟ کتنی بڑی مثال. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے پاس 1 درہم ہے, میں کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا علی نفسک, پہلے اپنے اوپر خرچ کر. کیوں؟ اگر تو نہ کھایا پیا کمزور ہو گیا تو جو نوکری کرتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تیرے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری ہے, اس لیے تو اپنے اوپر استعمال کر. نمبر 2, اللہ ایک اور ہے, اس کو امک, اپنی ماں کو دے. اللہ رسول ایک اور ہے, اپنی ماں کو دے. اللہ رسول ایک اور ہے, اپنی ماں کو دے. کتنی مرتبہ؟ 3. اللہ اکبر. اس لیے کہا جاتا ہے اس شرعی نقطۂ نظر سے ماں باپ دونوں کا حق ہے, لیکن ماں سے بھی بڑا, باپ سے بڑا 3 درجہ ہے ماں کا. اسے اللہ رسول نے 3 مرتبہ فرمایا. کس کو؟ ایک اور ہے اب اپنے باپ کو دو. باپ کے 3 گنا ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے. کیوں؟ آپ کے اوپر 3 زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ماں کے علاوہ کوئی کام نہیں, باپ بھی نہیں کام آیا. نمبر 1 مدت حمل, 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا, باپ تو صرف تاریخ گنتا رہا, بھلا بیٹا دینا بیٹا دینا, ہاں بیٹا دینا. سمجھ گئے نا؟ مول صاحب بی بی امید سے دعا کرنے اللہ بیٹا دے دے. بیٹی کی خبر ملی تو سوچتے ہیں کہ اسے پہلے 2 بیٹیاں, کیا کرے گی تیسری بیٹی, اب اس کو ختم. نہیں, یہ سب ناجائز چیزیں ہیں. مدت حمل 9 مہینے جتنی تکلیف اٹھاتی ہے. حملت امہ کرہن علی کرہن, ارے ماں بیچاری تکلیف سے بیٹھتی ہے, اٹھتی ہے, لیٹتی ہے, چلتی ہے, آرام سے نہ بیٹھ سکتی ہے, نہ کھا سکتی ہے, نہ چل سکتی ہے. ذرا سوچو, سرتاج تو صرف دن گنتے ہیں اور بیٹے کی طرف ساری تکلیف کون اٹھاتی ہے؟ اس میں بھی اگر 1 دن ناشتہ تاخیر ہو گیا تو سرتاج غصے میں آ گئے. سوچو ذرا سا بیوی کا. نمبر 2 ولادت کی تکلیف, وہ تو بس باہر کھڑے انتظار کریں گے نرس آئے بتائے بیٹا مبارک, لیکن یہاں کیا ساری تکلیف موت حیات کا. ثم السبیل یسرا, اللہ رب العالمین میں نے اپنے مہربانی سے بچے کو نکلنے کا راستہ بنایا, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ بچے کو اتنی چھوٹی جگہ سے نکال سکے. ثم السبیل یسرا, ہم نے اس کا راستہ آسان کیا. گھنٹے 2 گھنٹے جتنی بھی تکلیف صرف کون اٹھاتی ہے؟ ماں. 2 مرحلے ہوئے. نمبر 3 ولادت کے بعد بچہ جب تک دودھ پیتا ہے ماں ہی بیچاری برداشت کرتی ہے, باپ کا کوئی دخل نہیں. تو اس لیے 3 مرحلے ایسے ہیں صرف ماں ہوتی باپ شریک نہیں ہوتا, تو 3 گنا ماں کا حق اللہ نے زیادہ رکھا ہے. اور پھر پوچھا چوتھا باپ کو, پھر کس کا؟ بہن, پھر کس کا؟ بھائی, پھر کون؟ پھوپھی, اور کون؟ کیا چاچا, پورے گنتے جائیں. پھر آپ نے فرمایا ثم ادناک فادناک, یہ سارے رشتے جو جتنا رشتے دار قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا مستحق ہوگا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, پہلی تنخواہ میں نے نظر مانی ہے اجمیر بھیجیں گے. کیا خیال ہے؟ نہیں کھوتا, ہم نے 11ویں میں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ کے رسول فرمائے بیٹے پر اولاد پر خرچ کر, اور وہ جا کر کے درگاہوں پر پیروں پر خرچ کرتا ہے. یہ بھی ناجائز ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. دعا کرو. نمبر 9 8 بس. نمبر 9 آپ نے ساتھ روایا ولا ترفع عنہم عصاک ادبا, خبردار ڈنڈے کو کبھی چھپا کے نہیں رکھنا.
डंडे को ऐसे रखना कि वाले बच्चे देख रहे हो और बच्चों को बता दो ये तुम्हारे लिए है। तबरानी का अल्ले को सौता, डंडा छुपा के नहीं रखना, डंडे को ऐसी जगह रखो ताकि बच्चे देखें। मेरे भाई, इसका मतलब है कि कभी बच्चे जबान से नहीं सुनते तो थप्पड़ मारना पड़ता है, डंडा मारना पड़ता है। और आज क्या है, नहीं, बच्चे मारने से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ये भाई बैठे हुए हैं, इनके बाप ने थप्पड़ मारा तो बनाया कि बिगाड़ा? सोचो। अच्छा, एक चीज और है, इतना गोबर भर गया है, समझ गए ना, खिंजीर खोरों को देख देख करके, उनके कल्चर को देख देख करके इतना हो गया है कि बच्चे क्या पसंद करता है, बच्चे को उससे रोको नहीं। अल्लाह अकबर। ये वही लोग हैं जो खिंजीर खाते हैं, शराब पीते हैं। ये वही लोग हैं जिनके बेटे बेटियां उनके कंट्रोल में नहीं, वो बाहर निकल चुके हैं। वत्तू लो तकफुरून कमा कफरू, ये सालिम लोग चाहते हैं तरह तरह फार्मूला दे करके, जैसे वो इस्लाम बेदीन हो चुके हैं वैसे मुस्लिम मुआशरा भी बेदीन हो जाए। अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन है, आपने फरमाया डंडे को सामने रखो, ला तरफा, छुपा के ना रखो, और ताकि बच्चों को मालूम रहे बस डंडा रखा हुआ, अगर कोई शैतानी करेंगे तो डैडी को ढूंढने की जरूरत नहीं, भागने का चांस नहीं, उठा के रख देंगे और फिर हम सीधे हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताएं, यहां अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, नहीं, ये अखलाक के खिलाफ है, बच्चे को हौसला पस्त हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे। और अगर किसी का बच्चा वो डर रहा हो, रात को गलत ख्वाब देख रहा हो, बड़े चक्कर में आ गया हो, इनके पास लेके गए, किताब सुन्नत के मुताबिक दम किया, कुछ नहीं फायदा हुआ, इनके पास लेके आए और यह राकी साहब, क्या राकी, ओ हो, अरे इसके ऊपर बहुत बड़ा शैतान है। क्या है? अब बाप के सामने कहेंगे इसको डंडे से मारना पड़े, क्या कह रहे, ये 50 डंडा मारेंगे, माँ बाप खुश क्यों, शैतान भगा रहा। अल्लाह के रसूल शैतान भगाने के लिए एक डंडा मारे, बच्चा बिगड़ जाएगा। और वो बदमाश दीन का लुटेरा वो 10 डंडे बच्चे को मारे, बच्चे को सुधार रहा है। ये इतनी बड़ी बेवकूफी है हिमाकत मुसलमानों की। बीवी को डंडा मारे, बच्चे को मारे, लात मारे, कान खींचे, कोई बात नहीं, क्यों, शैतान भगा रहा है। शैतान ही तो यहां भी शैतानी करवा रहा है। तो यहां अगर अल्लाह रसूल ने फरमाया डंडा रखो ताकि शैतान पहले ही से दूर हो जाए, रहमतुल लिल आलमीन है। ये गोबर जब भर जाता है ना दिलों में, तो हर उल्टी सही चीज गलत और हर गलत चीज इस कल्ब मनकूस, यानी उनका दिल ही पलट गया है, सीधा नहीं। हर अच्छी बात बुरी और हर बुरी बात अच्छी लगती है। दुआ करो अल्लाह महफूज रखे। आखिरी चीज और नंबर 10 फरमाया वाकिफहुम फिल्लाह। ऐ मुआज, कभी बच्चे को बिल्ली से नहीं डराना, भूत से नहीं डराना, समझ गए ना। और क्या कहते हैं, चुड़ैल से नहीं डराना, हमेशा बच्चों को डराना तो अल्लाह से डराना। वाकिफहुम फिल्लाह, ये बहुत मुआहिद हैं माशाअल्लाह। हम जैसे हम सोच रहे हैं अल्लाह वैसे ही इनको रखे, हुस्न कायम रखे। ये अगर माँ बेचारी अनपढ़ रही हो, बचपने में ये रात को ना सोए तो माँ कहे बच्चे सो जाओ वरना बिल्ला आ रहा है, क्या नहीं, वो देखो चुड़ैल आ रही है, पता नहीं यहाँ इस तरह है कि नहीं, बूढ़ा आ रहा हो। अब मखलूक से डरा डरा करके माँ ने बचपने में इतना डरा दिया गया है, अभी भी ये क्योंकि माँ ने डराया, अरे वो देखो दरख्त पर बैठा हुआ है, दरख्त पर बैठा हुआ है, वो देखो पत्थर पर खड़ा आ रहा है,
ماں نے غیر اللہ مخلوق سے اتنا ڈرایا کہ موحد ہوتے ہوئے راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں اور اس درخت کے نیچے گئے، رات کا وقت ہو، اکیلے ہو، اگر ایک پرندہ ادھر سے اڑ کر کے اس ساکھ پر گیا، پتے ہیلے تو شیطان نے ہاں کیا خیال ہے؟ کیوں؟ ماں نے کس کا ڈر دیا ہے؟ مخلوق کا۔ اسی لیے اللہ سے فرما وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، بچوں کو اللہ سے ڈرانا، کبھی غیر اللہ سے بچوں کو نہیں ڈرانا۔ اس دل میں اللہ، ماں باپ نے، نادان لوگوں نے مخلوق کے اتنا ڈر بھر دیا ہے کہ اللہ کے ڈر کی جگہ رہی نہیں گئی۔ کوشش کریں اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا دیں کہ بچہ بوڑھا ہو جائے لیکن کسی مخلوق کے ڈر کا کوئی چانس دل میں رہی نہیں گے۔ کیوں؟ جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں مخلوق کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ 10 باتیں ہم نے رکھی ہیں، ٹائم زیادہ ہوا، معذرت بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مجلس کی قبول فرمائے، اور جو کہتے ہیں، جو سنا یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے عملے کی توفیق، عمل کی تو اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ایسے ہی بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شروع کر دیا تھا، ہم یہاں جماعت کے ذمہ دار اور اپنے مشائخ کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ غالب مجلس رسائی اور سجائی ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے میدان حسنات میں اضافہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔